بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس آڈیو کو سن لیجئے، اس کے بعد اس پر میرا تبصرہ ہے. ہمارے ایک عالم دوست ہیں ملیشیا میں، ان سے بات چیت چل رہی تھی اسی آیت پر، تو انہوں نے کہا کہ خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں اعظم گڑھ میں، وہ 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت ہے. میں نے کہا کہ یہ آیت تو اتری ہے 1400 سال پہلے، اور تبلیغی جماعت تو بہت بعد کی ایجاد ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا، تو کیسے یہ مراد ہو گئے؟ کہنے لگے اچھا فون لگاتا ہوں اسی وقت. فون لگا دیا انہوں نے، وہی بات کر رہے تھے. میں نے پوچھا ان سے پوچھیے کیسے؟ کہنے لگے بس خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے، دعوت کا کام کرتی ہے. میں نے کہا پوچھیے کسی تفسیر کا حوالہ دیں. خیر کی اضافت امت کی جانب ہے، اور آگے للناس ہے، للناس سے مراد کون ہے، امت سے کون مراد ہے، تامرون کیا معنی ہے، یہ بیان کرے پورا. تو چونکہ ان کا آپس میں اچھا خاصا ربط ضبط تھا، تو ضد کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا. 40 سال سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، یہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت کے لیے، اس کام کے لیے اس آیت کو استعمال کرنا قطعا ناجائز ہے، تحریف ہے، تاویل باطل ہے. آیت کا جو معنی ہو اس کو بیان کرنے کے بجائے دوسرا معنی بیان کرنا، یہ تحریف معنوی ہے، کفر کی تیسری قسم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آڈیو کو سنا کرنے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور تبلیغ جماعت تو بعد میں آئی ہے. تبلیغ جماعت اس سے کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ یا یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے تبلیغی جماعت کو مراد لینا قرآن مجید کی تحریف ہے، ناجائز ہے بالکل، وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ساری کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. پہلے تو میں مختصر تفسیر اس حوالے سے جو اہل علم نے تفسیر کی ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں مختصر یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ تمام جماعتیں اس آیت کا مصداق ہیں، اس آیت سے مراد ہیں. مثال کے طور پر مجاہدین ہیں، جہاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. اہل مدارس ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. اہل خانقاہ ہیں، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کے احباب ہیں، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کے اندر لگے ہوئے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس آیت کا مصداق ہے. مسلمانوں کی جو جماعت بھی خیر کا کام کر رہی ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے. حال البتہ اگر کوئی جماعت اس پر مزید ہے کہ بس ہمیں ہی مراد ہیں، دوسرے لوگ اس سے مراد نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ غلط ہیں، ان کی اصلاح کی جائے گی. اگر کچھ لوگ خواہ دعوت تبلیغ سے وابستہ اس طرح کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں، دوسرے لوگ مراد نہیں ہیں اس آیت سے، تو پھر ان کی اصلاح کی جائے گی. تو اس سے جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے، امت جو بھی خیر کے کام کر رہی ہے، وہ سب کے سب جو ہے اس سے مراد ہے. یہ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ خیر الناس للناس تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، کہ جو خیر الناس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کو جکڑ کر کے ان کو بیڑیوں میں قید کر کے تم لاتے ہو تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو یہ مجاہدین کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت ذکر کی ہے. اس روایت کے اندر دیکھیں کتنا زیادہ توسع پیدا کر دیا ہے. روایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، تو وہ جو صحابی تھے، وہ جو شخص تھے، انہوں نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تو دیکھیں اس روایت کو ذکر کر کے کس قدر توسع پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام حضرات
جو قرآن کی تلاوت میں لگے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو کس قدر جو ہے توسع پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ رحمۃ اللہ الواسیہ ہے، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت نے 3 قول ذکر فرمائے ہیں۔ یہ جو 3 قول ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قول تو یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 3 قول منقول ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ بس پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، یعنی صحابہ کرام کے لیے تھی، اور صحابہ کرام میں سے بھی جو مجاہدین تھے، جو مہاجرین تھے، جو ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، بس وہ مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے، لیکن جو 2 قول ہیں دوسرے، ان کا حاصل یہ ہے کہ اس سے صحابہ کرام بھی مراد ہیں، اور وہ تمام افراد اس سے مراد ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام جیسے کام کریں گے وہ بہترین امت ہوں گے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ یہاں دیکھیں تفسیر عثمانی کے اندر، اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ، تو آپ کو یہ جو آیت ہے اس کے اندر مزید توسع معلوم ہوگا۔ اس میں جو آیت کے اندر جو منکر کا لفظ آیا ہے، تو اس کے تحت حضرت لکھتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ پھر آگے خیر الامہ کی ذمہ داریاں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کی توحید پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ توحید خالص و کامل کا اتنا شیوع و اہتمام کبھی کسی امت میں نہیں رہا جو بحمد اللہ اس امت میں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت یعنی خیر الامم میں شامل ہونا چاہے، کہ اللہ شامل ہو، چاہیے کہ اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ جس کا حاصل ہے خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرنا، جو شان حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ تو دیکھیں، جو حضرات بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ایسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، تو وہ تمام حضرات جو ہے اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ اب وہ خواہ ہمارے زمانے کی جماعت ہو، یا کہ ہمارے بعد جو حضرات آئیں گے ان کی جماعتیں ہوں، قیامت تک جو حضرات بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، وہ تمام حضرات جو ہے اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ لہذا اس طرح کی باتیں کہنا کہ تبلیغی جماعت تو اب آئی ہے، قرآن مجید کی آیت تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، یہ کیسے مراد ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ امت کی ہر جماعت اس سے مراد ہے جو کسی بھی خیر کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اہل علم نے اس کی تفسیر کر رکھی ہے۔ باقی اور دوسرے اقوال بھی ہیں، لیکن جو اس کی عام تفسیر کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز طلباء، بالخصوص حضرت مولانا احمد سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے اس کی حیثیت ایک سبق کی ہے، اور اس لیے عرض کرنا ہے کہ ہماری گفتگو میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو، حضرت مولانا ہم سے زیادہ وسیع النظر ہیں، وسیع المطالعہ ہیں، وہ اس کی تلافی فرمائیں گے، اس پر تنبیہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ حضرات کو بھی کچھ کام کی باتیں اس میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور یہاں پر چونکہ زیادہ تر تعداد طلبہ کی اور مدرسین حضرات کی ہے، اس لیے گفتگو بھی اسی لحاظ سے، اسی جہت سے کی جائے گی۔ گفتگو کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی توجہ دیں گے، تھوڑی سی فکر کریں گے، تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت آسانی سے ہمیں اور آپ کو آیتیں اور حدیثیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے کہ ہم اور آپ صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسروں کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم۔ جب تک ہمیں اچھی طرح سے معلوم نہ ہوگی وہ بات، تب تک ہم اسے دوسروں کو نہیں سمجھا سکیں گے۔ تو اس وقت اس آیت پر جو گفتگو ہوگی اس کو عربی درجات کے طلبہ آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور جو طلبہ درجہ حفظ وغیرہ کے ہیں ان کے ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے کانوں میں جو بات پڑ جائے گی وہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور کام دے گی۔ اب میں بات کو آگے شروع کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا دھیان اور آپ حضرات کی توجہ ادھر رہے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم بہترین امت اب ہو گئے یا پہلے سے تھے، یا پہلے بھی تھے اور اب بھی ہو؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ حل ہوگا بطور خاص نحو کے ذریعے۔ اس میں کنتم کانا سے ہے، یہ کانا کون سا ہے؟ یہ کانا تامہ ہے یا کانا ناقصہ ہے؟ کانا ناقصہ، کانا تامہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم پہ پورا ہو جاتا ہے، اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کانا ناقصہ خبر کا محتاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ناقصہ کہتے ہیں۔ پھر کانا ناقصہ کی تین قسمیں ہیں، ایک دائمہ، دوسری منقطعہ اور تیسری زائدہ۔ کانا دائمہ جو ہوگا تو جو صفت ماضی میں ثابت تھی وہ آج بھی ثابت رہے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم و حکیم پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ علم و حکمت اللہ کے لیے جو پہلے ثابت تھی وہ آج بھی ثابت ہے، آج بھی برقرار۔ اور کانا منقطعہ میں جو صفت پہلے ثابت تھی وہ اب ثابت نہ رہے گی۔ کان زید قائما، زید کھڑا تھا لیکن اب نہیں کھڑا۔ کانا زائدہ جہاں ہوگا اس کو عبارت سے الگ کر دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت اسم ہے اور اخرجت للناس متعلق ہو کر صفت ہوگا، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ کانا ناقصہ۔ کانا ناقصہ ہے تو یہ کانا دائمہ ہے یا کانا منقطعہ ہے؟ کانا دائمہ مانتے ہیں تو یہ ہوگا کہ خیریت کی صفت
جو پہلے ثابت تھی وہ اب بھی ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے پہلے پارہ میں 2 جگہ یہ بات ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سارے عالم پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی، اور وہ 2 جگہ یہ آیت موجود ہے، اور بالکل صریح آیت ہے کہ سارے عالم پر فضیلت۔ تو اب اس امت کے بارے میں کہ تم خیر امت پہلے تھے اور اب بھی ہو، تو بہرحال یہ تو مولانا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا آگے، اس کو میں یہیں چھوڑ دوں گا۔ اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جو شان نزول ہے اس آیت کا، 1-2 یہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اپنی خیریت کے بارے میں کہ ہم خیر امت ہیں، اسی پر یہ آیت نازل ہو گئی، اسی پر یہ آیت نازل ہو گئی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ٹھیک ہے، تم خیر امت پہلے تھے، لیکن اب خیر امت نہیں ہو، اب خیر امت یہ امت ہو گئی۔ تو اگر کانا دائمہ اس کو مانتے ہیں تو اللہ کے علم میں تم خیر امت پہلے تھے، اب ظاہر میں بھی تم خیر امت ہو گئے۔ اور اگر کانا منقطعہ مانتے ہیں تو خیر امت پہلے بنی اسرائیل تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد اب وہ خیر امت نہ رہی، خیر امت تم ہو گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، اپنے لیے صرف اور صرف اپنے لیے تو جانور جیتا ہے، بلکہ جانور بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو اس امت کو جو پیدا کیا گیا تو بتایا کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے، صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی غرض کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی بھلائی کی۔ اپنی ضرورتیں تو رہیں گی ہی، اپنے کام تو رہیں گے ہی، لیکن اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ بطور خاص امت کا وہ طبقہ جو نبی کا وارث ہو، نبی کا نائب ہو، وہ تو بطور خاص امت کی بھلائی کے لیے پیدا کی۔ تو اب اگر ہم پڑھ کر، عالم بن کر، مفتی بن کر، ادیب بن کر، اور ایک اچھا خاصا علم لے کر محض تجارتوں میں مشغول ہو گئے، کسی دنیاوی منافع کی خاطر دنیاوی مشغلوں میں مشغول ہو گئے، اور دوسروں کی بھلائی کے لیے، نفع رسانی کے لیے جو علمی، دینی، ایمانی کام کرنا تھا وہ کچھ بھی ہم نے نہ کیا، تو بڑے خسارے کی بات ہوگی، بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، ابھی اس پر گفتگو کروں گا تو اصل بات رہ جائے گی۔ اخرجت للناس، اب ہمیں اس آیت میں یہ غور کرنا ہے کہ خیر امت اور ناس دونوں ایک ہیں یا الگ الگ، اس پر توجہ دینی ہے۔ عربی درجات کے طلبہ اور مدرسین حضرات اس پر غور فرمائیں کہ خیر امت اور ناس دونوں ایک ہے یا الگ الگ، اور اس پر غور فرمائیں کہ کیا خیر امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے اس لیے خیر امت ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اگر یہ وجہ مانتے ہیں کہ نبی کی سب سے آخری نبی کے امتی ہم ہیں اس لیے خیر امت ہے، تو اس زمانے کے کفار و مشرکین بھی رسول پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، پھر تو وہ بھی خیر امت ہوں گے اگر وجہ یہ ہوگی۔ تو یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی، وجہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہی اخرجت للناس، یہ اجمالاً ہے، اور تفصیلاً آگے خیر امت ہونے کی وجہ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ایمان، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان پر ایسی محنت کی جائے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔
اب اس پر غور فرمائیں کہ خیر امت علیحدہ اور ناس علیحدہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک۔ اگر دونوں کو ایک مانا جائے تو آیت یوں ہونی چاہیے کنتم خیر امت اخرجت لخیر امت، خیر امت کو خیر امت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہاں آیت میں یہ نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ خیر امت کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر امت کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب تک اس بات کو یہاں طے نہیں کریں گے تب تک آگے معنی حل نہیں ہوگا، آگے ترجمہ حل نہیں ہوگا، آگے کی مراد معلوم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں جو خیر امت ہے وہی ناس ہے، جو ناس ہے وہی خیر امت ہے، جب دونوں خیر امت ہیں تو پھر ان کے اوپر محنت کرنے کا کیا معنی؟ دونوں ہی خیر امت ہیں، دونوں ہی اعلیٰ و افضل ہیں، تو محنت کرنے کے کیا معنی ہے؟ ایک کے اندر کمال ہے ایک میں کمال نہیں ہے، تو کمال والا بے کمال والے پر محنت کرے گا۔ خیر امت میں جو خوبی ہے ناس اس خوبی سے محروم ہے، تو خیر امت وہ اپنی خوبی ناس میں اتارنے کے لیے محنت کرے گا۔ خیر امت ایمان سے مالا مال ہے اور وہ ناس ایمان سے محروم ہے، خیر امت ناس پہ محنت کرے گا کہ وہ بھی ایمان سے مالا مال ہو جائے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ناس سے مراد بھی وہی اور خیر امت سے بھی مراد وہی، تو معنی نہیں بنے گا۔ آگے دیکھیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حاصل یہ کہ خیر امت ایمان والے ہیں اور ناس وہ جو ایمان سے محروم ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا۔ جب یہ ابتدا میں بات طے ہو جائے گی کہ خیر امت سے ایمان والے مراد ہیں اور ناس سے غیر ایمان والے مراد ہیں، تو تأمرون بالمعروف کا معنی یہ ہوگا کہ خیر امت جو ایمان والی جماعت ہے وہ ناس کو یعنی ان کو جو ایمان والی نہیں ہے معروف کا حکم دیتی ہے، اور اس معروف سے مراد ایمان، اس معروف سے مراد ایمان ہے۔ ان اعظم المعروف الایمان، سب سے بڑا معروف ایمان۔ ایسے تو لغت میں دیکھیں گے تو معروف ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کہیں گے، معروف چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی سب معروف کے اندر داخل ہے، لیکن کلام میں آنے کے بعد یہ معروف کا لفظ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اس کا ما قبل اور اس کا ما بعد یہاں کون سا معنی چاہتا ہے، کس معنی کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ بات طے ہو جائے گی کہ خیر امت سے مسلمان مراد ہیں اور ناس سے غیر مسلم مراد ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تو معروف کا معنی نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا تلاوت یا وضو یا درود یا استغفار یہ سب کچھ نہیں بنے گا، اس لیے کہ خیر امت ان احکامات کی مخاطب نہیں، اس لیے کہ ناس ان احکامات کی مخاطب نہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم، جس بات کی جانب بلایا جائے گا وہ توحید، رسالت، آخرت، جو بنیادی عقیدہ ہے اس کی جانب ان کو متوجہ کیا جائے گا کہ وہ اسے قبول کریں اور قبول کر کے ایمان کے حلقے میں داخل ہوں، اور وہی معنی یہاں بنے گا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو منکر سے۔ منکر بھی لغت میں بہت عام معنی میں ملے گا، چھوٹا سے چھوٹا گناہ اور بڑا سے بڑا گناہ، لیکن سب سے بڑا منکر شرک اور کفر ہے۔ ان اعظم المنکر الکفر والشرک، تفسیر کبیر میں یہی لکھا ہے، تفسیر کبیر میں اس مقام پر یہی لکھا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ معروف اور منکر کا لفظ عبارت سے الگ کر لیا جائے تو بالکل عام رہے گا، اور عبارت میں سلسلے کلام میں آنے کے بعد وہاں وہ عبارت جس بات کا تقاضا کرے گی، جس معنی کا وہ معنی مراد ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے بتا دوں۔ مثلا بڑے مولانا صاحب، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو اس جگہ کی اصطلاح سے الگ کر لیا جائے جہاں یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو بڑے کے معنی بڑا اور مولانا کے معنی مولانا، جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کو کہیں گے بڑے مولانا۔
تو ایسے ہزاروں ہو سکتے ہیں، ایسے ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ کوئی بڑا ادارہ ہو جہاں ہزاروں علماء ہوں تو بڑے علم والے تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو بڑے مولانا سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تو سلسلہ کلام میں جب وہ لفظ آیا تو وہاں کے لوگوں نے فوراً سمجھ لیا کہ بڑے بڑے عالم یہاں بہت سارے ہیں، لیکن بڑے مولانا سے فلاں صاحب مراد ہے۔ اس کے لغوی معنی پر نہ جائیں گے، بلکہ کلام بولنے والے کے کلام پر غور کریں گے کہ متکلم کی مراد یہاں پر بڑے مولانا سے کیا ہے۔ عام لوگ مراد ہیں، عام بڑے عالم، یا وہ خاص بڑے عالم جن کو بڑے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بس یہ ایک مثال کافی ہوگی سمجھنے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف ای تأمرونہ، ہو کی ضمیر ناس کی جانب لوٹے گی، اور تأمرونہ کا جو فاعل ہوگا وہ کنتم، وہ خیر امت ہوگا۔ ایسے ہی وتنہون کا فاعل جو ہوگا وہ خیر امت ہوگا، اور اس میں ضمیر مقدر مانی جائے گی وتنہونہ عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر بحث پیچھے نماز کی ہے، روزے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، تو ایمان کی یہاں کیا معنی ہے؟ ابھی آگے اور بات سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ یہ گفتگو ایسے مقام پہ چل رہی ہے اور ایسے لوگوں کو امر بالمعروف کرنا ہے، ایسے لوگوں کو نہی عن المنکر کرنا ہے کہ وہ لوگ ایمان سے متصف نہیں، تو تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ یہود و نصارہ نے جو ایمان قبول کیا اس میں آخری رسول کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے آخری رسول کو نہیں مانا، اس لیے وہ کامل نہ ہوئے۔ اور اللہ کا ایک عنوان ہے، مراد یہ ہے کہ پوری طرح سے اللہ کے احکامات کو مانتے ہو، پوری بات کو مانتے ہو۔ آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم مانتے ہو، پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان کو بھی مانتے ہو، ان کے اوپر ایمان لاتے ہو، اور آخری رسول پر بھی ایمان لاتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم کامل اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے کی جو عبارت ہے، آگے کا جو ٹکڑا ہے، اس سے پہلے ٹکڑے کی تائید ہوتی۔ اللہ کا کلام مربوط ہے، یعنی پہلا اور دوسرا آپس میں جڑا ہوا۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں تو بے ربط نہیں بولتے، باربط بولتے ہیں۔ تو پھر اللہ تو سارے کلام کا خالق و مالک ہے، اس کا کلام بے ربط کیسے ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ حاصل یہی ہے کہ وہ بھی خیر امت ہو جائیں گے، حاصل یہی ہے کہ وہ بھی خیر امت ہو جائیں گے۔ اگر تأمرون بالمعروف میں گفتگو ہے تأمرون بالصلاۃ کی، تو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتاب کا کیا معنی ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں اگر وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْكِذْبِ مراد ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْغِيبَةِ مراد ہے، تو پھر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتاب کا کیا معنی؟ یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ پیچھے جو گفتگو جاری ہے وہ ایمان کی بحث چل رہی ہے کہ تأمرون بالمعروف ای تأمرون بالایمان، وتنہون عن المنکر ای وتنہون عن الکفر والشرک، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ وہ بھی خیر امت ہو جاتے۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر فاسق رہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مومن کے مقابل میں فاسق کا لفظ آیا ہے، اور فاسق کا معنی لغت میں گناہ کبیرہ کرنے والا۔ فاسق کافر کا معنی نہیں ملے گا لغت میں عموماً، لیکن یہاں فاسق کا معنی منکر اور کافر ہے، اس لیے کہ مؤمنون کے مقابل میں آیا۔ تو جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کلام میں عبارت کے آنے کے بعد وہ کلام یعنی ما قبل اور ما بعد کیا تقاضا کر رہا ہے، جو تقاضا کر رہا وہی معنی مراد ہو۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی
کہ ہرگز تم کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، لن یضروکم الا اذى، مگر معمولی سی، پیٹھ پیچھے کچھ برا بھلا کہہ لیں گے، باقی وہ جو مکے کا سلسلہ تھا اب وہ سب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم ان کو ایمان کی دعوت پیش کرو گے، دعوت پیش کرنے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو دعوت قبول کر لے گا اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ لن یضروکم الا اذى، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تأمرون بالمعروف میں نماز کی، وضو کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، یعنی مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کی بات چل رہی تھی، تو لن یضروکم کیوں آ گیا؟ کیا یہ ضرر صحابہ کو پہنچاتے تھے؟ کیا یہ ضرر صحابہ رسول پاک علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں کہ اب ضرر نہیں پہنچا پائیں گے؟ تو یہ آیت بھی پہلی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ ضرر پہنچانے کا کام تو یہود و نصارہ کرتے تھے، کفار و مشرکین کرتے تھے۔ لن یضروکم الا اذى، اور اگر نادانی اور حماقت سے ان لوگوں نے مقابلہ کی ٹھان لی اور لڑائی کی ٹھان لی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی مدد کا تذکرہ تک نہ ہوگا۔ ایسی ہاریں گے اور ایسے وہ بھاگیں گے کہ تمہارا رعب ان پر ایسا قائم ہو جائے گا کہ پھر وہ پلٹ کر ادھر دیکھیں گے نہیں۔ یہ اگلی آیت لن یضروکم سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تأمرون بالمعروف بالید ای بالقوہ، یہ تأمرون بالمعروف جو ہے اب قوت کے ساتھ ہے، اب تم قوت میں آ گئے ہو۔ پہلے کا زمانہ اب بھول جاؤ کہ مکے کی زندگی میں صرف گزارشات کرنی رہتی تھی، گزارشات کا زمانہ ختم ہو گیا، اور اب تم اسلم اور تسلم کی گفتگو ان سے کرتے ہو، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری اسباب سے بھی نواز دیا ہے کہ جن کو سبب کے درجے میں رکھتے ہوئے، جن کے واسطے سے اب تم ان کے ضرر سے بچ سکو گے۔ اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تفسیر بیان القرآن میں حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ صراحت کیا ہے کہ بالید مراد، یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالید۔ تو اب اس آیت کو اس انداز سے غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت میں جو گفتگو جاری ہے وہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان جو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہوتا ہے، یا تذکیر ہوتی ہے، یا ترغیب ہوتی ہے، یا ترہیب ہوتی ہے، اس سے اس آیت کا تعلق نہیں۔ اس آیت کا تعلق کسی اور چیز سے۔ پھر یہ کہ یہ خیر امت کا لقب ایک سند ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ کیا کسی بہت معمولی کام پر یہ عہدہ مل جائے گا؟ خیر امت کا لقب، خیر امت کا خطاب کسی معمولی چیز پر نہیں مل جائے گا کہ جس میں مشقت ہی نہ ہو، قربانی ہی نہ ہو، اور بڑی آسانی سے وہ کام ہو جائے، اس میں خیر امت کا لقب کیسے مل جائے گا؟ یہ جو اخرجت للناس ہے اسی کی وضاحت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہی سبب ہے خیر امت کا اصلاً۔ تو یہ کام تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور انبیاء کرام نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جان کی بازی لگا کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی، قرآن مجید کی دعوت دیا، اور پھر اس پر ان کو مشقتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں جھیلنی پڑی، قربانیاں دینی پڑی، اور گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، بہت کچھ انہیں کرنا پڑا۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے خطاب سے ان کو نوازا۔ خیر امت کا یہ جو خطاب ملا، ان لوگوں نے جو قربانیاں دی، ان قربانیوں کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم لوگوں کے لیے، خیر امت ہم لوگ، اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے فَلْيُؤَدِّ شَرْطَهَا، چاہیے کہ وہ اس شرط کو پوری کرے۔
یہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، چاہیے کہ وہ اس شرط کو پوری کرے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ چلو بھائی وضو کر لو نماز پڑھنے کے لیے، تو اتنے آسان سے کام پہ اگر خیر امت کا لقب مل جائے آسانی سے تو سمجھ بات آنے والی نہیں۔ وہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی جانفشانی ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر لن یضروکم کے بعد مزید وضاحت کر دی گئی۔ اس لیے عموماً ہم اور آپ بہت سے مجامع میں یہ سنتے ہیں کہ کوئی بھی بیٹھتا ہے کرسی پر تو اس آیت کو پیش کرتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ دعوت کا کام کرتے ہو۔ تو یہ ترجمہ اور یہ معنی اور یہ مفہوم، یہ مطلب قطعاً صحیح نہیں۔ جو آیت جس مقصد کے لیے ہے، جس آیت کا جو ماسیق الکلام ہے، جس غرض کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے، جس آیت کی جو مراد اللہ کی ہے، اس مراد سے ہٹا کر دوسری جگہ اس کو فٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ اس کے لیے 25 وہ آیت پڑھنی ہوگی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ ابھی اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یہ جو ہے تاویل باطل اور تحریف معنوی ہوگی۔ بھلا بتائیے عالم دین یہ کام کرے، مفتی یہ کام کرے کہ وہ آیت کی جو اصل مراد ہے وہ قوم کے سامنے پیش نہ کرے اور کوئی اور مراد ظاہر کرے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، یہ دیانت کے خلاف۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت غور سے قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کتابیں کھگالنی ہے، اور صرف اپنی فہم پر اعتماد نہیں کرنا ہے، اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے رجوع کرنا ہے، پھر جو بات صحیح ہے اسی پر ہم خود عمل کریں گے اور وہی بات امت کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔